پاکستان کا گروتھ انجن جو ہم دیکھتے ہیں اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے اس کو ہم 15 سے 25 بلین ڈالر کی انڈسٹری آئندہ آنے والے سالوں میں بنائیں، اور اس کے لیے وہ پروجیکٹس جو پی آئی ٹی بی پنجاب کے اندر پرائم منسٹر جو اس وقت چیف منسٹر تھے انہوں نے شروع کیے، ای روزگار ٹائپ جیسے پروجیکٹس جو تھے ان کا دائرہ کار اب مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ آئی ٹی سکلز ٹریننگ، آئی ٹی کے پلیٹ فارم، اے آئی کا پلیٹ فارم، اس کے اوپر ہم بچے بچیوں کے لیے مزید جو ہے جو کورسز بھی لے کر آ رہے ہیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ پروگرامز تیار کیے گئے ہیں، وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ، پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو فوری طور پر 3 سیکٹرز جو ہم سمجھتے ہیں جو مطلب مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری اکانومی اور ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے جابز نکل سکتی ہیں، ان کے لیے سیلف انٹرپرینیورشپ کے مواقع نکل سکتی ہے، اور اس کے بعد سکلز ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر ہے۔ تو ہم ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو کام کر رہے ہیں، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہمارا فوکس رہا ہے اس کے اندر آج میں آپ کو یہ سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ نیفٹیک جو صوبائی ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم ڈفرنٹ قسم کی جو سکلز امپارٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمارے بچے اور بچیوں کو ایک بہت خوب اچھے طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بہت مواقع مل رہے ہیں۔ تو اس سال ہمارا اس گورنمنٹ کا آتے ساتھ ہی جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیفٹیک کا بھی دائرہ کار کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ٹریننگز جس کی نہ صرف دنیا میں ضرورت ہے، جو آج دنیا کی ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر بچے بچیوں کو انگیج کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ملکوں میں جہاں جہاں پر انہوں نے جانا ہے ان کے لینگویج کورسز جو ہے وہ بھی ہم کروائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو وہ پرابلم نہ آئے۔ اور اس کے بعد آج چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، اے آئی کا ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جو تھا وہ ای گیمنگ کا تھا۔ ای گیمنگ کی انڈسٹری بلینز اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کئی پاکستانی بچے اور بچیاں نہ صرف ان گیمز کے اندر دنیا کے چیمپئنز ہیں، بلکہ ان گیمز کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستانی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن آج تک اس ای گیمنگ کے حوالے سے، ای سپورٹس کے حوالے سے، اس کو اب اولمپک ایسوسی ایشن بھی جو ہے ایکنالج کر چکی ہے، تو پاکستان میں کوئی ای سپورٹس کی آرگنائزیشن نہیں تھی۔ ہم اب کام کر کے اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ای سپورٹس کی پہلی یہاں پر ہم آرگنائزیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر جو ای گیمنگ کے اوپر ای سپورٹس کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے، جو جولائی یا اگست کے اندر ہوگی، اس سے پہلے ہم پہلی پاکستان کی ای سپورٹس کی نیشنل جو ہے چیمپئن شپ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو ہم نے ایک سروے کیا اور ایک جو چیز نکالی، اس کے اندر جو چیز نکل کر آئی کہ اس وقت رفلی 60 سے 70 لاکھ ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے، ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے، تو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان بچوں کو اپنی صلاحیتیں آگے لے کر آنے کا موقع دیں گے۔ اور اس کے بعد نیشنل گیمز اس سال جو ہے پوری فین فیئر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ کروائی جائے گی، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں، سکلز کے میدان میں، اے آئی ٹی کے میدان میں، وہاں پر اس سے اتنی ہی امپورٹنٹ سپورٹس ہے۔ سپورٹس ایک باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، پاکستان اس میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے۔ ہم نے جب پنجاب میں یوتھ فیسٹیول شروع کیے تھے تو وہاں سے جو بچے اور بچیاں نکلے تھے انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا تھا۔ تو اب اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے، چونکہ اگلے سال سیف گیمز پاکستان کی میزبانی ہے، پاکستان نے کرانی ہے، تو وہ
ٹیلنٹ جو ان نیشنل گیمز میں نکل کر آئے گا، وہ ٹیلنٹ جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو اسکیم ہم نے شروع کی تھی، جو 12 کمپوننٹس تھے سپورٹس کے ڈیفرنٹ، اس میں سے جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا، ہم تمام اولمپک ایسوسی ایشنز کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس لگائیں گے، ہم یہاں پر جو جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹریننگ کیمپس لگائیں گے، اور وہ ٹیلنٹ جو بہترین ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سیف گیمز کے اندر اتاریں گے، تاکہ پاکستان سیف گیمز کے اندر بھی جو ہے میڈلز کی ایک اچھی تعداد جیت سکے۔ اور اب اولمپکس تو بالکل سر پر آ گئے، افسوسناک ہے کہ اس کے لیے جو تیاریاں اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، لیکن آج سے ہی ہم اگلی اولمپک کے لیے تیاری کر کے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہم اگلے اولمپک کے اندر انشاءاللہ لہراتا دیکھیں گے، اور اپنے ہم جو وہاں پر ایتھلیٹس اور جو ہمارے سپورٹس مین اور ویمن ہوں گے ان کو ہم وہاں پر جیتتے دیکھیں گے۔ تو ایک فوکس ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہے سپورٹس کے اندر بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یوتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کلچر پاکستان کی ایک انتہائی، ہم اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے HEC کو بٹھا کے اور متعلقہ اداروں کو بٹھا کے، کہ جہاں جہاں پر پاکستان کے اندر ہمارے لوکل آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، جو کرافٹ بنتا ہے، جو آرٹیزنز ہیں وہاں کے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی۔ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز اس وقت ہر علاقے میں موجود ہیں، تو اس علاقائی کرافٹ کی پروموشن کے لیے یونیورسٹیز کو متعلقہ وہاں کی جو لوکل صوبائی انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو